یا رسول اللہ، لیکن جب آپ آئے تو لوگوں نے آپ کی قدر نہ کی، آج بھی لوگ قدر نہیں کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تصور میں میرے آقا، میں آپ سے دور، آپ مجھ سے دور نہیں، آپ میری جان سے زیادہ قریب ہے۔ میری جان، آپ میری جان ہی نہیں، میرے جان کی جان ہے، میرے ایمان کی جان ہے، میرے ایمان کا ایمان ہے۔ اے سنہری جالیوں کے مکین، اے گنبد خضرا کے سائے میں آرام کرنے والے، اے زہرا کے بابا، میں تم سے پوچھتا ہوں، آپ کو لوگ بلا تو رہے تھے، یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، لیکن جب آپ آئے تو آ کر لوگوں نے آپ کو پہچانا بھی نہیں۔ آپ کا چچا آپ کو گالیاں دیتا ہے، حضور آپ کی عمر کا پہلا ہی سال ہے ابھی، بلکہ شکم مادر میں ہے آقا، تو آپ نے یہ غم دیکھا بظاہر کہ آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا آقا۔ اس کے بعد حال یہ ہوا کہ ساری دائیاں آتی ہے، مالداروں کے بچوں کو لے جاتی ہے، حضور وہ دائیاں آپ کی طرف نہیں آتی، آپ کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے۔ حضور یہی تو تھے جن کی روحیں کہتی تھی حضور دیر نہ کریں تشریف لائیں۔ آپ آئے، لوگوں نے آپ کو پہچانا نہیں یا رسول اللہ، لیکن آپ کو لوگوں نے پہچانا کیوں نہیں آقا؟ اس لیے نا کہ اللہ نے اپنی غیرت کے پردے آپ پہ ڈال دیے تھے، اور اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو تو انسان آپ کو پہچان بھی نہیں سکتا ہے۔ حضور آپ کو پہچانا نہیں، مالداروں کے بچے لے کر کے چلتی چلی گئی سب، لیکن حلیمہ بھی آئی۔ حلیمہ کو کسی نے کہا عبد المطلب کے پوتے کو لے جائے گی، حلیمہ نے کہا نہ نہ نہیں لے جائیں گی، اس لیے کہ یہاں آنے کا مقصد اتنی دور تو اس لیے ہے کہ مالداروں کے بچے ملیں گے تو باپ جتنا مالدار ہوگا بیٹے کی اجرت اتنی زیادہ دے گا، اس کا تو باپ بھی نہیں ہے، میں نہیں لے جاتی۔ لیکن اللہ اکبر یا رسول اللہ، حلیمہ نے لے جانے سے انکار کر دیا آپ کو، میرے آقا آپ کو دنیا نے پہچانا نہیں۔ آقا پھر یہ بھی ہوا نا کہ عبد المطلب کا چہرہ دیکھ کر، اس کی باتیں کر کے جو ہے وہ حلیمہ نے پہلے تو نہ کہا، لیکن جب کوئی بچہ نہ ملا آقا تو پھر یہی حلیمہ لوٹ کر کے آئی نا، اور عبد المطلب سے کہتی لے جاؤں گی۔ شوہر سے مشورہ کر چکی تھی کہ نہ لے جانے سے اچھا ہے کہ غریب ہی کو لے کر چلے جائیں، مفلس ہی کو لے کر کے چلے جائیں، مالدار کے بچے نہ صحیح یتیم ہی کو لے کر کے چلے جائیں، اس لیے کہ اگر خالی جائیں گے لوگ مذاق اڑائیں گے کہ حلیمہ کو کچھ ملا نہیں، ایک کو تو لے کر کے جائیں۔ لیکن ابھی تک حلیمہ نے دیکھا نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، میلاد کے منکروں سے بھی دیکھنا نہیں تھا تو انکار کرتے ہیں، لیکن دیکھ لیا تو جان سے واری واری جاتے ہیں، لیکن پھر بھی پہچان نہیں پاتے۔ حلیمہ نے کہا چلے ذرا چل کر بچہ بتائے تو صحیح، بچہ دیکھوں تو صحیح۔ حلیمہ آئی اپنے بیٹے کو گود میں لے کر، اس کے بعد جب آئی تو کیا دیکھا؟ آمنہ اپنے بیٹے کو لوریاں دے کر سلا چکی تھی۔ وہ کونین کا امام، کونین کا تاجدار، سید عرب عجم، سید العرب والعجم جو ہے وہ اپنے بستر پر استراحت فرما رہا ہے، سفید کپڑے میں لپٹا ہوا وہ چاند سا چہرہ ہے۔ خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا میرے مصطفیٰ کے چہرے کو چاند سا کہہ دوں، اس لیے کہ چاند انسا بننے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ انسا بننے کی کوشش کیا کرے، ان کے تلووں کا دھون نکلتا ہے تو چاند کو چمکنے کی خیرات ملتی ہے، ان کی گرد سواری سے چاند کو چمکنے کی بھیک ملتی ہے۔ جب حلیمہ پہنچی ہے وہ سعدیہ، وہ خاتون جو ہے اور دیکھتی ہے تو پہچان نہیں پاتی کپڑا کہاں اور چہرہ کہاں ہے، اس لیے کہ نرم نرم دیبا کے کپڑے میں میرے مصطفیٰ کو لپٹا گیا تھا، چہرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کپڑا کہاں ختم ہوتا ہے اس کا پتہ حلیمہ کو نہ چلا۔ حلیمہ کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، یوں لگا جیسے کہ آسمان کا چاند زمین پہ اتر آیا۔ حلیمہ نے بچے کو دیکھا اور سینے پہ ہاتھ رکھا۔ جب بھی ننھے بچے سو کے اٹھتے ہیں تو روتے ہوئے اٹھتے ہیں، 1 مہینے سے نہیں 1 دن سے لے کر 6 مہینے تک کم و بیش یہی حال ہے، ہر بچہ روتا اٹھتا ہے۔ حلیمہ نے بہت سے بچوں کو پالا تھا، مکے کے ان بچوں کو پالا تھا جو آج بڑھ کر کے جوان ہو چکے تھے۔ حلیمہ نے اس ننھی سی جان پر جیسے ہی ہاتھ رکھا اس مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی، وہ آنکھیں کیا تھی جسے قرآن مازاغل بصر کہتا ہے، اللہ اکبر، آنکھیں کھلی، حلیمہ کے چہرے پہ پڑی اور مسکرایا، مسکرا کر حلیمہ اسے لینے آئی تھی لیکن اس نے حلیمہ کا دل چھین لیا، حلیمہ کا دل اپنے پاس نہ تھا، حلیمہ نے اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ حلیمہ کہتی ہے اب تک میرا سینہ خشک تھا، میرا بچہ رات رات پر روتا تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اللہ اکبر، میں نے سینے سے کیا لگایا؟ میرے سینے سے مصطفیٰ کا وہ سینہ لگا جسے قرآن علم نشرح لکا صدرک کہتا ہے، تو میرے
سینے میں دودھ کی نہر جاری ہو گئی تو میں نے اسے دائیں طرف سے دودھ پلایا اور جب وہ پی چکا بائیں طرف کا پیش کیا، اس لیے کہ میں احسان تلے دب چکی تھی، احسان تلے جھک چکی تھی، کیونکہ جس کے قدموں سے میرے سینے میں دودھ کی نہر آئی سوچا کہ پلا کر کے ممتا کا حق ادا کر دوں، لیکن میں نے کیا دیکھا، وہ چند دنوں کا بچہ ہے، بچہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کو فطرت کے تقاضے عطا کرنے والا وہ اللہ کا حبیب ہے۔ میں نے دائیں طرف دیا تو پی لیا، بائیں طرف دیا تو نہ پیا، صرف پیا ہی پینے سے انکار ہی نہیں کیا، منہ ہٹایا اور شہادت کی انگلی اٹھائی۔ میرا شوہر حارث، اس کی گود میں میرا بچہ تھا، انگلی کا اشارہ کر کے مسکراتا ہے۔ میں سمجھ گئی خدا کی قسم یہ کیسا حکمت اور عقل والا ہے، بچوں کو عقل نہیں ہوتی، لوگ یہی تو کہتے ہیں بچہ عقل نہیں ہے، اور جس کو عقل نہ ہو 55 میں بھی ہو جائے تو کہتے ہیں بچوں جیسی حرکت کرتا ہے۔ خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کا بچپنا ہے، یہ میرے حبیب کا بچپنا ہے۔ زمانہ کہتا تھا نا یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، آج وہی آیا ہے۔ ماں نے رضائی، ماں نے بایا سینہ پیش کیا، انگلی اٹھا کے بھائی کی طرف بتایا، گویا کہ کہہ رہے ہو ماں میں تو پی چکا ہوں، اب ذرا میرے اس بھائی کو بھی پلا دے۔ اور پھر دیکھے سائنس کہتی ہے، میرے نبی نے سائنس کو کلمہ پڑھایا ہے، سائنس کہتی ہے ماں کے دائیں پستان میں دودھ کم اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے، دائیں سے کم والے سے خود پیا اور زیادہ والا بھائی کو چھوڑ کر کے بتا دیا کہ ہم اپنا حق دوسروں کو بخش دیتے ہیں، دوسروں کی حق تلفیاں نہیں کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ کہتی ہے، حلیمہ کہتی ہے، حلیمہ کہتی ہے میں تو جان سے واری واری گئی، اس بچے پہ قربان ہو گئی۔ آمنہ نے کہا حلیمہ میرا بچہ معمولی نہیں، لے جانا، خیال کرنا۔ حلیمہ نے کہا میں تو چاہتی تھی جلدی سے آمنہ سے چھوٹوں اور اسے لے کر کے نکلوں، اس لیے کہ میں سوچ رہی تھی میں غریب، اس غریب کو کیسے پالوں گی، غربت پلس غربت بڑھ جاتی ہے غربت، تو میں غریب، اس غریب کو پالوں گی کیسے۔ لیکن جیسے میرے سینے سے لگا تو مجھے پتا چلا اور بچے ہوتے ہیں جن کو دائیاں پالتی ہے، یہ وہ بچہ ہے جو دائی کو پالنے کے لیے آیا ہے، یہ دائی کو پالے گا۔ دائی کے بیٹے کا پیٹ جس نے بھرا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ یا رسول اللہ میں سمجھنے کے لیے، میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں حضور میں تو غلام ابن غلام ہوں، آپ کے در کا سگ ہوں۔ لوگوں کو غوث پاک کا در کا سگ پسند نہیں، میری جان میرے آقا میں تو تیرے سگوں کا سگ ہوں، ان کے سگوں کا سگ ہوں، انہی کے سگوں میں میرا نام آ جائے تو میرے مقدر کی معراج ہو جائے۔ او میرے مصطفیٰ میں حیران ہوں آقا بتائے نا، آخر مجھے بتائے تو صحیح یا رسول اللہ، میں حیران ہوں آقا، میں حیران ہوں یا رسول اللہ، آپ نے حلیمہ کا سینہ تو بھر دیا آقا میرے سرکار، آخر ایسا کیوں ہوا، آخر ایسا کیوں ہوا کہ یا رسول اللہ حلیمہ میں آپ کی برکت سے دودھ آیا، حلیمہ کی بکریوں کے تھن بھرے، حلیمہ کی اٹھنیوں کے تھن بھرے، تو میرے رسول آواز دیں گے گنبد خضرا سے، تصور میں آواز آئے گی او میرے غلاموں، دراصل میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کا احسان بھی مجھ پر نہ رہے، تو حلیمہ کا احسان کیسا، اللہ نے حلیمہ کو غریب کیا، اس کے بعد میرے صدقے امیر کیا تاکہ دنیا کہے حلیمہ نے محمد پہ احسان نہیں کیا، مصطفیٰ نے حلیمہ پہ احسان کیا ہے کہ حلیمہ کا گھر بھر دیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا اب میں بہت تفصیل نہیں جا سکتا، یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے۔ اللہ اکبر، میرے آقا میرے مصطفیٰ میرے مجتبی کو حلیمہ لے کر کے چلی۔ حلیمہ نے سوچا ننھا سا پیارا محمد ہے، نام بھی کیسا، اب تک یہ نام حلیمہ نے کبھی سنا نہیں تھا۔ کہا کہ جا رہی ہوں 2 سال کے بعد لاؤں گی تب مکہ آؤں گی، اس سے پہلے تو آ نہیں سکتی، چلو چل کر طواف کعبہ کرتے ہیں، اس بچے مسعود بچے کو بھی، مبارک بچے کو بھی طواف کراتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے اس وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم جس کے آگے لات و حبل بھی سجدے میں پڑے ہیں، اس لا
وحدہ لا شریک کی قسم، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، خدا کی عزت و جلال کی قسم، میں جب اس مقدس بچے کو لے کر طواف کعبہ کرنے لگی، امام زرقانی لکھتے ہیں، علامہ جوزی بیان کرتے ہیں، جیسے جیسے گزرتی جاتی، جدھر میں چلتی ادھر کعبے کی دیوار جھکتی جاتی، جدھر میں جاتی کعبے کی دیوار جھکتی جاتی، میں تو حیران رہ گئی، میں تو بل بل باری گئی، اس لیے کہ اب تک کعبے کا طواف بڑے بڑے سرداروں نے کیا، نبیوں نے کیا، اماموں نے کیا، انبیاء نے کیا، اصفیاء نے کیا، اولیاء نے کیا، طیبوں نے کیا، طاہروں نے کیا، سب نے کیا، لیکن یہ کون ہے جو ان سے بڑا آیا ہے؟ کسی کے لیے کعبے کی دیوار جھکتی نہیں، یہ کون ہے کہ دیوار کعبہ جھکتی ہے؟ میں نے سوچا چلو حجر اسود چوم بھی لوں، چموا بھی لوں۔ اس وقت میری آنکھوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ اللہ اکبر، میں سورت کو لے کر کے، سر کو لے کر کے میں جاتی ہوں حجر اسود کی طرف، حجر اسود اپنی جگہ سے نکلتا ہے، اس سے پہلے کہ محمد حجر کو چومے، حجر نکل کر مصطفیٰ کو چومتا ہے۔ یہ میرے نبی کی میلاد، اللہ اکبر۔ وہ لے کر جاتی ہے، لے کر جاتی ہے، گھر پہنچتی ہے، عورتیں کہتی ہیں حلیمہ تیری سواری تیز، تیرے گھر میں برکت، تیری چراگاہ میں برکت، تو کیا لائی ہے؟ حلیمہ کہتی میں کچھ نہیں لائی، میں ایک ایسا بچہ لائی ہوں جس نے میری تقدیر کو بدل دیا ہے، میری تقدیر میں انقلاب برپا کیا ہے۔ لیکن اللہ نے ان عورتوں کو سزا یہ دی، خدا نے ان عورتوں کو سزا یہ دی جو میرے مصطفیٰ کو لے کر نہ گئی، اللہ نے ان پہ قحط نازل کیا۔ وہ قحط سے تڑپی تو حلیمہ سے کہتی حلیمہ بارش نہیں ہوتی، چراگاہ سوکھ چکی ہیں، بکریوں کے تھن سوکھ چکے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تیری چراگاہ میں چرائیں، تیری میری بکری ساتھ چرتی ہے، تیری بکری کے تھن بھرتے ہیں، میری بکری کے تھن خالی ہوتے ہیں۔ وہ کون آیا ہے ذرا بتانا صحیح۔ حلیمہ بارش کی ضرورت ہے، کچھ تو کر۔ حلیمہ نے کہا بارش ضرور ہوگی، میں ابھی آتی ہوں۔ گئی گود میں آمنہ کے لال کو لے آئی، ابر کا ٹکڑا کہتا تھا آقا دیر نہ کریں تشریف لائے، اس لیے کہ میں ان ناہنجاروں کو نہیں دیکھتا تو میں تو آپ کو دیکھ کر آپ کی صورت پر بسوں گا۔ اسی لیے تو ابو طالب کہتے ہیں میرا بھتیجا وہ ہے جس کی نورانی صورت سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میرے رسول کے رخ بددہا کو دیکھ کر ابر بارندہ برسنے لگا، اللہ اکبر۔ لیکن بھی میرے رسول کو لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے۔ زمین و زماں، مکین و مکہ، چنین و چنا، جن و انس مظلوم سب کہتے تھے یا رسول اللہ دیر نہ کریں تشریف لائیں، وہ ستارہ تو طلوع ہو گیا ہے جو نبیوں کی آمد پر طلوع ہوتا ہے، آقا دیر نہ کریں تشریف لائیں۔ ابھی میرا نبی 6 سال کا ہوا، 6 سال کی عمر میں ماں نے کہا بیٹے چل تو چل، میں تیرے باپ کی تجھے زیارت کرا کے لاؤں، تو نے ابا کا چہرہ نہیں دیکھا، تیرے والد 21 سال کی عمر میں دنیا سے کوچ کر گئے، بیٹا چہرہ نہیں دیکھا تو مزار تو دیکھ لے۔ نبی کی ماں پہلی مرتبہ میرے نبی کو مزار پر لے گئی، اور ماں آمنہ تیری عظمت پہ قربان، میری ماں، میری مائیں تیری عظمت پہ قربان، میرے بچے تیری عظمت پہ قربان، میری جان تیری عظمت پہ قربان۔ تو ایک مرتبہ 6 سال کے مصطفیٰ کو کیا لے گئی؟ مجھے تقریر میں دلیل مل گئی، میں لوگوں کو لاجواب کرتا ہوں کہ مزار پر جانا یہ بدعت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آمنہ تو نہ لے جاتی تو میرے پاس یہ دلیل کیا ہوتی؟ ذلیلوں کو میں یہی تو کہتا ہوں کہ میری ماں آمنہ، میرے نبی کی ماں آمنہ، کائنات کی ماں آمنہ نہ مشرکہ ہو سکتی ہے نہ بدعتیہ ہو سکتی ہے۔ اگر نبی کی ماں مشرک تو کائنات کے اندر پھر توحید والا کون؟ نبی کی ماں بدعتی تو ہدایت والا کون؟ خدا کی قسم آمنہ وہ ماں ہے جو امن والی ہے، آمنہ وہ ماں ہے جو ہدایت والی ہے، آمنہ وہ ماں ہے جو برکت والی ہے، آمنہ وہ ماں ہے جو رفعت والی ہے، آمنہ وہ ماں ہے جو بلندی والی ہے۔ عرش اس کے قدم کے نیچے ہے، کرسی اس کا صدقہ ہے، کائنات اس کے تلووں کا دھون ہے۔ اس لیے کہ آمنہ وہ جس کا بیٹا حبیب خدا، آمنہ نے جس وقت آمنہ نے اپنی گود میں مصطفیٰ کو لیا تو خدا کی خدائی اس کی گود میں سمٹ آ گئی۔ اگر کوئی ماں یہ کہنے کا حق رکھتی ہے کہ میں نے بھی خدا کی خدائی کو سمیٹ کر گود میں رکھا ہے تو یہ کہنے کا حق آمنہ کو، صرف آمنہ کو ہے۔ آمنہ تو نے میرے آقا سے کہا چلنا میرے محبوب، میرے محمد، میرے مجتبیٰ، میرے مرتضیٰ، اپنے ابا کے مزار کی زیارت تو کر لے۔ میرا رسول 6 سال کی عمر میں ابا ابا کہتے ہوئے اپنے
اپنے والد کے مزار پہ گئے، یا رسول اللہ جس وقت تو آپ کو آپ کے والد کی یاد آتی ہوگی، آپ کتنی سسکیاں لیتے ہوں گے، مکے کی فضائیں آپ کے آنسوؤں کو سکھا دیتی ہوگی یا رسول اللہ، جب وہ آنسو آپ کے دامن پہ پڑتے ہوں گے تو یا رسول اللہ آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ میرے آقا آپ اپنے ابا کو ابا کہتے ہیں، اسی لیے آپ کے صدقے میں ہم اپنے ابا کو ابا کہتے ہیں۔ حضور ہم ابا کہنے کا کفارہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ اپنے ابا کو ابا نہ کہتے تو کائنات میں ابا کو ابا کون کہتا؟ میرے رسول اس کے بعد آپ لوٹ رہے تھے نا آقا، آپ کے غموں پر میں قربان آقا، آپ تو دنیا کے غموں کو دور کرنے آئے تھے یا رسول اللہ، کائنات تو اپنے غموں کے ازالے کے لیے آپ کو یاد کر رہی تھی، لیکن میں تصور کے چشم سے دیکھ رہا ہوں مقام ابوا پر اما جان آمنہ بیمار ہوتی ہے، ام ایمن کے علاوہ کوئی نہیں، آقا آپ اپنی ماں کے چہرے کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں، ماں آپ کے چہرے کو حیرت سے دیکھ رہی ہے، ایسے میں آپ کی امی جان شیر نات کے کہتے ہوئے آنکھوں کو بند کر لیتی ہے، آقا کائنات کری یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائیں، آقا آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر کھودتے ہیں، اسی میں ماں کو لٹاتے ہیں اور اس کے بعد آنسوؤں کو ہتھیلیوں سے پوچھتے ہوئے آپ مکے کی طرف جاتے ہیں۔ حضور میں آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں آقا کہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کی آہیں کیسے نکلی ہوگی، آپ ماں ماں کہہ کر کے اپنے دل کو کیسے تسلی دیتے ہوں گے۔ حضور آپ اپنی ماں کو مرحومہ ماں کو ماں کہتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کے صدقے میں اپنی ماں کو ماں کہا ہے۔ حضور جب مکے کے بچے آپ کی والدہ کے وصال کے بعد آپ کے سامنے اپنی ماں کو امی کہتے ہوں گے تو آپ کے دل پر کیسے نشتر لگتے ہوں گے یا رسول اللہ، آپ تو غموں کو غم گسار بن کر کے تشریف لائے، آقا آپ اپنی ماں کو یاد کر کے کیسے روتے ہوں گے۔ حضور ننھے ننھے ہاتھوں سے جب آپ اپنی آنسوؤں کو اپنی مٹھی سے خشک کرتے ہوں گے تو اس وقت قدرت کی طرف سے کس طریقے سے